نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم 16واں سپارہ شروع کریں گے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارا پروگرام جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے بتایا ہے کہ خلاصہ قرآن کا پروگرام ہے، فہم قرآن، یعنی قرآن مجید کو ہم سمجھ سکیں تھوڑے سے وقت میں۔ قرآن مجید کی ہم سمری جو ہے ہر سپارے کی جو ہے نا اس کی پیش کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، حکمت کی باتیں بتائی ہیں، جو حکم دیے ہیں، اس سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تو آج ہم 16واں سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف ہم پڑھ رہے تھے، تو جس کا کچھ حصہ 15ویں سپارے میں گزر چکا ہے، اور 16ویں سپارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، جو ان کا قصہ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو قصے کی مناسبت اور اس کے تسلسل کی وجہ سے ہم نے پچھلے سپارے میں ہی اس کو مکمل کر لیا تھا۔ تو آج جو اس کا سبق ہے، سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم ذوالقرنین کے واقعے سے شروع کریں گے، اور اس کی جو ہے نا اس صورت میں آنے کی کیا حکمت ہے، اور پھر دجال سے اس کی کیا مناسبت بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بتایا بھی تھا کہ سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھیں ہر جمعے کو، دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے۔ تو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے کیسے بچاؤ ممکن ہے۔ تو اصلاً یہی ہے کہ سورہ کہف جو ہے اس میں مادے کا رد کیا گیا ہے، مادیت کا رد کیا گیا ہے، مٹیریلزم کا رد کیا گیا ہے۔ طرح طرح سے مختلف واقعات بیان کر کے مختلف مثالوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے ساری دنیا کی مال و دولت، عہدے، ہر چیز چھوڑ کے لیکن ایمان بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا ایمان ہم نے بچانا ہے، خواہ وزارت عظمیٰ رہے نہ رہے، خواہ اہم عہدے رہیں نہ رہیں، خواہ میری بڑی بلڈنگیں کوٹھیاں رہیں نہ رہیں، لیکن ایمان بچ جائے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں وضاحت کر دوں کہ اصل میں تو خضر ہوتا ہے لفظ، لیکن یہ غلط العام بن چکا ہے، تو ساری دنیا اب خضر ہی پڑھتی ہے، تو اس لیے ہم بھی اب اس کو خضر ہی پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط العام ہو جائیں، اس کو غلط پڑھنا ہی مناسب ہوتا ہے، کیونکہ جب سارا معاشرہ آپ اس کو اس طرح سمجھتا ہے تو آپ نئے طریقے سے اس کو صحیح پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس طرح تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ اب جو ہے ذوالقرنین کی شخصیت جو ہے اس کے حوالے سے آج کا ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، مال و اسباب سے، فوجیں تھیں ان کی بڑی، دنیا کا ہر طرح کا مال، ہر طرح کی سہولتیں ان کے پاس سارا کچھ موجود تھا۔ پھر انہوں نے دنیا کا چکر لگایا، پہلے مغرب میں چلے گئے، پھر مشرق میں چلے گئے، پھر دوسرے ملک انہوں نے فتح کیے۔ تو دجال سے ان کی ریزمبلنس کیا ہے، وہ یہ لگتی ہے کہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ دجال بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کے پاس بھی دنیا کا ہر اسباب ہوگا، یعنی جو چاہے گا وہ کر لے گا، اتنی اس کے پاس جو ہے نا مادی قوت ہوگی، مادی طاقت ہوگی۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
ذوالقرنین اللہ کا بندہ تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، ایمان والا تھا، لیکن دجال جو ہے، دجال دجل سے نکلا ہے، فعال کے وزن پہ۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دجال کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا دھوکے باز، فراڈیا۔ تو وہ اپنی مادی قوت طاقت کی وجہ سے بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ ہوگا، اور اپنے آپ کو وہ خدا کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ پہلے شاید بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نیک صالح اور مصلح ہے، یا کوئی اپنے آپ کو جیسے کوئی بزرگ کا روپ دھارے گا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے کو کہے گا کہ میں خدا ہی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ ریزمبلنس کر رہی ہے کہ ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور پھر وہ مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، مشرق میں گئے، پھر آخر کار ایک قوم کے پاس گئے جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور وحشی قومیں جس کو یاجوج و ماجوج ہی قرآن مجید نے کہا ہے، وہ ان پر حملہ آور ہوتی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ان سے ہمارا کو بچاؤ کر دیں، تو ذوالقرنین نے پھر وہ جو ہے ایک دیوار جو ہے ان پہاڑوں کے درمیان میں بنائی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ملا کے، اور وہ ایسی دیوار بنی، ایسی مضبوط دیوار اس نے بنائی کہ پھر وہ قوم جو ہے وہ اس کو ان کو نہیں نقصان پہنچا سکی۔ اور وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب جا کے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی جب اللہ کو منظور ہوگا۔ تو دجال کے حوالے سے یہی بات ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اس کے ظہور میں اب کوئی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ یہ اب مفسرین کی رائے ہوتی ہے، پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں، لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ اب دجال کا دور قریب، یعنی قرب قیامت ہی آتا جا رہا ہے، اور دجالیت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا کہا گیا کہ ایمان اور مادیت کے درمیان جو آخری مارک ہے اس میں لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، اور دجالی فتنہ اور دجالی تہذیب کے جو فالوور ہیں وہ اب بڑے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا دنیا پہ، جیسے یورپ، امریکہ جو ہے، یہ بھی ایک طرح سے مادیت کے علمبردار ہیں اور مادیت کو ہی پروموٹ کرنے والے ہیں، تو یہ ایک طرح سے اسی کے پروموٹر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال اور اس کی دجالیت سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کے اس طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ صورت مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام مریم اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے، اور قرآن مجید میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی عورت کا نام نہیں آیا، صرف حضرت مریم کا نام آیا ہے، اور وہ بھی کافی دفعہ، تقریباً 36 دفعہ ان کا نام آیا ہے۔ اور بعض اسکالرز اور ویڈیوز میں بھی میں نے دیکھا کہ بعض عیسائی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اس میں تو حضرت مریم کی اتنی ان کا تقدس بیان کیا گیا ہے اور ان کا اس میں ذکر خیر ہے، تو وہ ایک دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ عورت جو ہے وہ سعودی عرب آ رہی تھی اسی طرح نا، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ وہاں پہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو جب اس کو بتایا گیا کہ قرآن مجید میں ہے تو وہ مسلمان ہو گئی کہ اس میں مریم کا ذکر ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، جو عیسائی ہیں وہ تو حضرت مریم کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا تو عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندی تھیں، اور پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو مکی صورت ہونے کے حوالے سے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو قصہ ذکر کیا گیا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے۔ یہاں پہ ہم واقعات تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں سے سبق ڈھونڈنا کہ اس سے میسج کیا نکلتا ہے، اس میں سے ہمیں کیا سمجھ آئی، ہم نے کیا سیکھا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے قصے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تھیں۔ تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت مریم ان کی زیر کفالت تھیں، تو جب ان کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ان کے پاس پھل پڑے ہوتے تھے بغیر موسم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بے موسم کا پھل مریم کو مل سکتا ہے تو مجھے بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟
تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں کبھی بھی جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے کبھی مایوس نہیں ہوا، مجھے پورا یقین ہے، حالانکہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بظاہر دنیا داری کے لحاظ سے پاسبل نہیں ہے، لیکن تو مجھے میرا وارث عطا کر۔ وہ وارث میں کوئی ذاتی کوئی لالچ میں کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، یعنی دین کے لیے بنی اسرائیل کا وارث ہو، حضرت یعقوب کی اولاد کا، آگے دین کے سلسلے کو جو آگے چلا سکے۔ میرے بعد جو دین کے کام ہیں، جو مشن ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا، دین کی تبلیغ کرنا، توحید رسالت آخرت کا بیان جو ہے، اس کو آگے لے کر چل سکے، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ بظاہر تو لگتا نہیں ہے لیکن تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پھر انہوں نے اس سے پہلے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، کیا نشانی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے حضرت زکریا نے کہا کہ یا اللہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا تو اس سے دعا کر کے۔ تو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ نیئرلی امپاسبل چیز تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 سال تھی، اور ان کی بیوی کی عمر جو ہے وہ 98 سال تھی، اور بانجھ بھی تھی۔ تو جب انہوں نے یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ یہ نیئرلی امپاسبل کی مثال ہے کہ جو چیز انسان سمجھتا ہے کہ نہیں ممکن نہیں ہے تو وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ 8,000 سال 10,000 سال پہلے تھا، یا 1 ارب سال پہلے تھا، یا 1400 سال پہلے تھا، یعنی میں ریلیٹ کر کے بات کر رہا ہوں۔ تو آج بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ اگر مانگیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ جتنا بھروسہ، جتنا اعتماد، جتنا توکل رکھیں گے وہ آپ کے توکل کے مطابق آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ہی ڈیل کرتا ہے۔ آپ جس لیول کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیول پہ ڈیل کرے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی سارا کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو یہ کام ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ٹھیک ہے پھر نہیں ہونا، جاؤ پھر اسی سے کرو۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد رکھیں کہ نہیں جس کو دنیا امپاسبل کہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن میرا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اگر تجھے یقین ہے تو میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، ٹائم اینڈ سپیس میرے ہاتھ میں ہے، انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ سپیس ہوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کا ایشو نہیں ہے، مادہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مادہ ہوگا، کیونکہ اس نے تو بغیر مادے سے دنیا پیدا کی ہے نا۔ جب کچھ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیدا کیا ہے، تو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، وہ چیز کریٹ ہو جاتی ہے بغیر کسی بھی چیز کے۔ تو جب ہمارا یہ یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اب یہ تو میں نے لفظ استعمال کیا نیئرلی پاسبل، اب آگے آ رہا ہے واقعہ حضرت عیسیٰ کا جس کو ایبسولیوٹلی آپ امپاسبل کہہ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا معجزہ دکھا دیا انسانیت کو، اور پوری تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور بعد میں بھی نہیں ہوا۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت مریم جیسے ابھی کہا کہ ان کی والدہ نے جب وہ پیدا ہوئیں تو نظر مانی تھی کہ میں ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تو وہ پھر جب پیدا ہوئیں بڑی ہوئیں تو ان کو واقعی پھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ وہاں پہ پھر ان کو کمرے میں ایک حجرہ بنا دیا گیا جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو اسی کے مشرقی کنارے میں پھر ایک دفعہ وہ تھیں تو حضرت جبرائیل اللہ کا فرشتہ آیا، تو وہ ڈر گئیں، انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں پناہ مانگتی ہوں کسی بھی انسان سے، اور یہ اگر تو شریف آدمی ہے، جس طرح انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں،
اور میں اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا عطا کرنے ہیں. اور انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو جس سے ان کو پھر حمل ہو گیا. اور پھر وہ جو ہے نا پھر وہ ایک دور کے علاقے میں چلی گئیں. پھر ان کے اوپر حزن و منال چھا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اس سے پہلے بولی بصری ہو گئی ہوتی. ظاہر ہے ان کو ٹینشن تھی کہ اب میں کس طرح لوگوں کو فیس کروں گی. اور پھر وہ پوری تفصیل ہے کہ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہلا. حالانکہ وہ بھی بے موسم کا یعنی کہ خشک تنا تھا لیکن انہوں نے ہلایا تو اوپر سے کھجوریں گریں. پھر وہ انہوں نے کھائیں اور اس طریقے سے آخرکار پھر وہ بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس ہیں بنی اسرائیل کے پاس. تو انہوں نے پھر آگے سے جو باتیں کرنی تھی وہ کیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے, تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا, تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی, فلاں فلاں. تو حضرت مریم نے کہا کہ میں تو نہیں بول سکتی, میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے گود میں, یہ کیسے بات کر سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر وہ سارا انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خطاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو یہاں پہ پھر جو ہے نا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ خود عیسائیوں کے لیے بھی کہ وہ بعد میں جب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے وہ جو ہے نا بندے نہیں, وہ اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ یا خدا ہے, تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رد کیا عیسائیت کا کہ میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں نہ اللہ ہوں, میں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو لیکن جو دوسرے یہودی تھے وہ تو انہوں نے تو ان کو ولد الزنا قرار دے دیا اور پھر حضرت مریم پہ تہمت لگا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی جو ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے ہی جو ہے نا وہ ان کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں وہ تو ایک بچہ اگر کہہ رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں یقین کر رہے. اس کے بعد جو اور مضامین اس میں آئے ہیں وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت میں کیا کیا مشکلات تھیں اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دیں. تو سب سے پہلے ان کو اپنے گھر میں ہی چیلنج درپیش تھا. ان کا باپ آزر جو ہے وہ مشرک تھا, وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا. تو اس کو انہوں نے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ, بڑے اچھے انداز سے, بڑے محبت سے, بڑے ادب سے تبلیغ کی. اور حکم بھی یہی ہے کہ والدین اگر کسی کے مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں ان کی شرک والی یا جو اللہ کے حکم کے خلاف بات ہو اس پہ عمل نہ کریں, باقی ان کی باتوں پہ عمل کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو ہے وہ تبلیغ کی اور ان کو کہا کہ یہ شرک چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ نہیں, اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو میں یہاں سے نکال دوں گا اور آپ کو مارا جائے گا اس طریقے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر عراق سے ہجرت کرنی پڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان, دوست, احباب سب کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے اور فلسطین آ گئے, شام آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آ گئے. یہاں پہ پھر آ کے انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ مریم میں یہ بیان ہے کہ اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر ہے, جیسے حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس وغیرہ کا ذکر ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو قرآن مجید کا ایک انداز ہے بات کرنے کا, یہ نہیں ہے کہ باقی انبیاء نہیں, ہر نبی نے یہ بنیادی جو تعلیم تھی ہر نبی نے آ کے دی ہے. نماز, زکوٰۃ اور جو بنیادی تعلیمات ہیں جیسے ہم پیچھے 2 دفعہ پڑھ آئے ہیں کہ یہ ہر نبی نے آگے تعلیم دی. تو اس میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. تو نماز کی جو اہمیت ہے وہ ہر نبی نے آ کے بتائی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہی نماز, یعنی کفر اور اسلام میں فرق ہی نماز کا ہے. یعنی نماز بنیادی ترین جو ہے وہ دین کا حکم ہے, سب سے پہلا حکم نماز کا ہے.
اور قیامت کے دن بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کسی کی نماز ٹھیک ہوئی تو پھر آگے بات چلے گی۔ اور اس حوالے سے اتنی یعنی سخت وہ بات ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، حالانکہ وہ منافق ہوتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے دل سے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کو پتہ تھا اگر نماز نہ پڑھی تو پتہ چل جائے گا یہ تو ہے ہی نہیں ہے مسلمان۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا مسلمان اور عاشق رسول اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں، تو جو ہے تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز جو ہے جب فرض ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں اور اتنا کچھ کہیں، تو اس میں بہت زیادہ غور و غوض کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بڑے بڑے فقہاء کرام جو ہیں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے اور بھی کئی فقہاء کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک رہتی ہے۔ تو نماز جو ہے فرض ہے، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے فرق جو ہے وہ نماز کرتی ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دینا ایک دن جان بوجھ کے، تو یہ اس کا عمل کفری عمل ہے۔ تو اس حوالے سے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس پہ غور و غوض کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے انبیاء کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے، پہلی امتوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ تو اب ہم دیکھیں امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں، جو امتی ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کہیں نمازوں کو ضائع تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت کا بیان ہے، آخرت کے حوالے سے، اور پھر سورت کا اختتام جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہلاک کر دے گا اور دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، تصوف میں بھی ہوتی ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، جو لوگ اللہ کی مرضیات کے سامنے، یعنی فنا فی اللہ کیا ہے، تو جو لوگ اپنی مرضی کے خلاف یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہیں، اور وہ اپنی جو ہے نا خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح ہیں دونوں، یعنی مسلم اور بخاری میں، ایون کہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا میں بھی اس کی محبت دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کے اسی طرح کہتے ہیں، وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، اور پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی اس کی نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ تو سورہ مریم مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کا نام جو ہے نا، کیونکہ طٰہٰ اس کے شروع میں آتا ہے اور حروف مقطعات میں بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس میں جو ہے نا مختلف انبیاء کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا رہتا ہے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں، مختلف سٹائل میں پیش کر کے، کبھی ایک پہلو کو نمایاں کر کے، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، تو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی تو جو فرعون ہے اس کے تکبر کو بیان ہے کہ وہ متکبر شخص تھا، تو متکبر سے بچیں،
انسانوں کو اس میں تعلیم ہے کہ تکبر سے بچیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ متکبر لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, غرق کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو. کبھی یہ ہے کہ جادوگروں کا زیادہ ہائی لائٹڈ یعنی زیادہ ان کا بیان ہوتا ہے اس واقعے میں, تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کبھی بنی اسرائیل کی جو تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں اور کس طرح انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیا لیکن اپنے ایمان پہ قائم رہے, تو اس میں صبر کی تلقین ہو سکتی ہے, صبر کی تاکید ہے کہ صبر کرنا چاہیے جب مسائل ہوں. اسی طریقے سے اس واقعے میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھیں پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اس طرح ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوا, تو آپ بھی صبر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جیسے ان کو کامیاب کیا تھا, ان کے مخالفین کو غرق کر دیا تھا, تو آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کا یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا تو میری قوم کا بھی فرعون ہے. میری قوم کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. تو وہ جو ہے وہ جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ یہ سخت ہے. اور پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرعون تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذاتی طور پہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا, کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا اژدہا وہ بن جاتا تھا. وہ ویسے ہی ڈر گیا تھا جب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تھی اس کے دربار میں, تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا. بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جو فرعون تھا وہ بھاگ گیا تھا دربار چھوڑ گئی, تو وہ ڈرا ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرعون ابو جہل تھا اس نے کیا کیا آپ پہ ظلم و ستم نہیں کیے اور کس طریقے سے تکلیفیں نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ کئی جگہ پہ آپ سیرت النبی کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے. تو یہ تکرار جو ہے یہ اس میں یہی حکمت ہے کہ مختلف چیزیں, اور پھر ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جو نیک کام کرنے والوں کو, اچھے کام کرنے والوں کو, وہ اپنی بدماشی اور اپنی چدراہٹ کی وجہ سے لوگوں کو روکتا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر پورا واقعہ ہے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا, پھر وہ وہاں سے بھاگ کے مدین چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس, پھر وہاں پہ ان کی شادی ہو گئی, پھر واپس آئے, وہاں انہوں نے بکریاں بھی چرائیں, پھر واپس آئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں, وہاں تبلیغ کریں. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ میری ہیلپ کے لیے نبی بنا دیں, ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا. پھر وہ گئے فرعون کے ساتھ بات چیت کی, اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے, میں کیسے مانوں. تو پھر انہوں نے اپنے دونوں معجزے دکھائے. پھر اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس نے کہا کہ جادو ہے, تو انہوں نے اس کے وزیروں نے کہا کہ ہم بھی جادو کر کے اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. سارے جادوگر بلائے اور پھر مقابلہ ہوا, پھر سارے جادوگر جو ہے نا انہوں نے جو جادو پیش کیا وہ شکست کھا گئے. تو یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں. آخر کار جب وہ شکست کھا گئے اس نے ان کو قتل کروا دیا, اور پھر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کے نکلے. وہ پیچھے آیا فرعون, پھر وہ غرق ہو گیا. اور اس کے بعد سامری نے جو ہے نا جب وہ نکل کے آگے جا رہے تھے تو انہوں نے ناشکری کی اور پھر بچڑے کو جو ہے نا معبود بنا لیا سامری کے کہنے پہ. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پہ کوہ طور پہ گئے تھے, تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, اور واپس آئے تو وہ اس طرح بچڑے کی پوجا کر رہے تھے, تو پھر اپنے بھائی پہ غصہ ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات کیے ہیں اس میں ان کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح فرعون کے ظلم اور پکڑ سے ان کی حفاظت فرمائی, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی جب وہ بچے تھے, اور آپ کی تربیت اور پرورش کا بھی خصوصی انتظام کروا دیا, اور پوری عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا اپنی والدہ کے پاس ہی وہ دودھ پینے کے لیے پہنچ گئے. اور پھر جب ان سے قتل ہو گیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, پھر ان کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کلامی کا شرف بخشا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں بڑی اہم بات, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ واللہ بالغ امرہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے اوپر جو وہ کرنا چاہے وہ کر کے رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا, اس سے بنی اسرائیل کو نجات دلانی تھی, یا فرعون نے پورا زور لگا لیا, بچے قتل کر کے ہر چیز اس نے کر لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی ان کو پرورش دلا کے تو وہ کام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے نا پھر کوئی اس کو رزسٹ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اس میں جو ہے نا یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں آ کے قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کا بیان ہے
کہ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، ہم دنیا میں اور کاموں کے لیے اتنا وقت صرف کرتے ہیں، 30 سال لگا لیتے ہیں اپنی دوسری تعلیم کے لیے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ہم اگر 30 دن ہی نکال لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ جو ہے نا حیرانی ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اور چھوٹے چھوٹے معجزات کی جو ہے نا فرمائشیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس میں سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔